الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین اور معزز خواتین، ایک سوال ہے جو اس رجب کے مہینے میں مختلف لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے کہ 27 رجب شب معراج ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پیارے ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں. دیکھیے، جہاں تک اسراء اور معراج کی بات ہے تو یہ واقعہ بالکل سچ ہے، ثابت ہے. اللہ نے قرآن میں پوری ایک سورت نازل فرما دی، اس کا نام سورہ اسراء ہے. سورت نمبر 17 آیت نمبر 1 میں اللہ کہتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر کرایا، سیر کرائی. وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی. تو سورہ اسراء میں اسراء کا ذکر ہے، ہاں، اور معراج کا واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب المعراج یہ باقاعدہ باب باندھا اور قائم کیا ہے. اس میں باقاعدہ بتایا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور بیچ میں آسمانوں پر بھی الگ الگ انبیاء کرام سے ملاقات آپ کی ہوئی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 5 وقتہ نماز کا تحفہ لے کر واپس ہوئے، اور بھی 2 تحفے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں براہ راست 3 تحفے ملے تھے، ان میں سے ایک تحفہ نماز کا تھا. تو اسراء اور معراج کا واقعہ ثابت ہے، لیکن یہ کس تاریخ کو ہوا اسراء اور معراج کس تاریخ کو ہوئی، اس بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہجرت سے 8 مہینہ پہلے یہ معراج کا واقعہ ہوا ہے. کچھ مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے ہجرت سے 1 سال پہلے، کچھ لوگوں نے لکھا ہے 3 سال پہلے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہجرت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے اسراء اور معراج، ہے نا. الغرض صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب الرحیق المختوم میں کہ سورہ اسراء پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ معراج کا واقعہ مکی دور کے بالکل آخری ایام کا ہے. بہرحال جب یہ بات آتی ہے کہ کس مہینے میں یہ معراج ہوئی، اسراء ہوا، تو اس بارے میں کوئی متفق علیہ ایک ڈیٹ یا ایک مہینہ نہیں ملتا. الگ الگ نام، الگ الگ مہینے ملتے ہیں، ٹھیک ہے. تو قابل غور بات یہ ہے کہ دیکھیے، معراج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اسراء ہوا، لیکن کس تاریخ اور کس مہینے میں یہ فکس نہیں ہے، الگ الگ اقوال پائے جاتے ہیں. اچھا چلیے، فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ 27 رجب ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اور نمازوں کا تحفہ لے کر کے آئے وغیرہ وغیرہ. آدم علیہ السلام سے آسمان پر ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور دیگر آسمانوں پر دیگر انبیاء سے ہوئی. چلو مان لیتے ہیں 27 رجب کو. تو کیا ہمیں کوئی اسپیشل کام کرنا ہے اس رات میں، یا اس کا جو دن ہے اس میں کوئی اسپیشل روزہ رکھنا ہے ہمیں؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کیا ہے؟ کیونکہ میرے بھائی اور بہنوں، اگر معراج 27 رجب کو ہوئی بھی ہے تو بھی کوئی اسپیشل کام کرنے کے لیے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت چاہیے، صحابہ کرام سے ثبوت چاہیے. تو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کوئی ایسی فضیلت، کوئی ایسا خاص کام آپ نے بتایا ہے یا آپ نے کیا ہے؟ جب ہم اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا خاص کام، کوئی ایسا خاص عمل نہیں کیا، اور نہ امت کو اس کا حکم دیا ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، شب معراج آپ نے نہیں منائی، تو پھر ہمیں منانے کی اجازت کہاں سے ملی؟ یا پھر دن میں روزہ رکھنے اور اسپیشل فاسٹنگ کرنے، اس کے لیے بھی ثبوت چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے نہیں ملتا.
خلاصہ یہ ہے کہ 27 رجب اگر اس کو شب معراج مان بھی لیا جائے تب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عبادت اس رات میں کرنے کا ثبوت نہیں ملتا، دن میں کوئی خاص روزہ رکھنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو جب اس طرح کے کسی خاص عمل کا ثبوت پیارے نبی سے نہیں اور پیارے نبی کے پیارے صحابہ سے نہیں، تو پھر بھائیو ہم شب معراج کے نام پر یہ تمام خرافات کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے بچیں، وہ چیزیں جو نبی سے ثابت ہیں اسے انجام دینے کی کوشش کریں، اور جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ عقیدہ رکھیے کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے، آپ گئے ہیں اور اسی رات میں واپس آئے ہیں، لیکن نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی خاص عمل کا حکم دیا ہے، نہ آپ نے اس رات میں کوئی خاص عمل آپ نے کیا ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام قسم کی بدعت و خرافات کو جو شب معراج کے نام پر منائی جاتی ہیں اس سے ہمیں بچنا ہے، اور اپنے بھائی اور بہنوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعت و خرافات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔